بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ہمارے چھٹے امام سجدے کی حالت میں تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے میرے خدا کہ جس نے اس زیارت کے لیے جتنا خرچ کیا اسے اس سے زیادہ لوٹا دے، جس کو اس زیارت پر اذیت ہوئی پروردگار اسے آرام عطا کر، پروردگار جو اپنی خواہشات لے کر گیا اس کی ہر خواہش قبول کرنا۔ راوی کہتا ہے میں نے مولا کو دیکھا، مولا نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا مولا آپ یہ جو فضائل بیان کر رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ بہت اجر ہے۔ کہا مولا نے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ملائکہ زیادہ دعا کرتے ہیں زائر امام حسین کے لیے۔ یعنی شب جمعہ آیا ہے نا، شب زیارت امام حسین ہے، ہر جمعہ زیارت امام حسین کی زیارت، یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسی ہستی امام حسین خلق کی، ہمارے لیے ہر شب جمعہ ان کی زیارت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے زیارت کریں، ہم تو کربلا میں نہیں ہیں، ہم تو یہاں یعنی پاکستان لگا لو، انڈیا لگا لو، لندن کسی بھی ملک میں لگا لو، حتیٰ کہ اگر آپ عراق میں ہو تو بھی دوسرے شہر ہوں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ امام کی خدمت میں جب یہ شخص پہنچا تو امام نے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہا مولا سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں۔ مولا نے کہا مہینوں میں بھی نہیں جاتے؟ کہتا نہیں مولا۔ مولا کہتے ہفتوں میں بھی نہیں؟ کہتا مولا کیسے ممکن ہے میں روز جا سکوں؟ مولا فاصلہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ مولا فرماتے کھلے آسمان کے نیچے جایا کرو، 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے گویا امام حسین کی زیارت کی، شب جمعہ ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح حسرت رکھتے ہیں دل میں کہ کاش کہ کسی شب جمعہ ہم کربلا میں ہوں۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جانا تھا جمعے کو، سب کچھ تھا میرا، ٹکٹ اور تمام تیاری تھی، لیکن ویزا نہیں آ رہا تھا۔ بہت کوشش کی، ظہر تک نا امید ہو گیا۔ کہتا اب نہیں آئے گا، دل ٹوٹ گیا میرا، لیکن دل کربلا میں تھا۔ کہتا 2 دن گزرے، دوست کا فون آیا، وہ بھی عالم دین تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جمعے رات کی رات ہے اور تم کربلا کے اندر ہو۔ تو جب میں نے بڑے عالم سے پوچھا اس خواب کے بارے تو انہوں نے کہا گویا اس کی روح کربلا میں تھی، اس کی جو تڑپ تھی وہ مولا جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، حسرت کرنا ضروری ہے کہ کاش ہم 3 شعبان کا جشن کربلا میں کریں، یہ ضروری ہے، اندر سے مانگنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، میرے تو یہ مسئلے ہیں وہ ہیں، کچھ نہیں ہے پاس، تو جس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہیں، جب تک امام نہ کربلا بلائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگ عجیب عجیب سے جاتے ہیں، عجیب عجیب سے واپس آتے ہیں۔ یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے بلانا، عجیب سے واپس آنا یہ میری اپنی تقدیر ہے، یہ میرا اپنا مقدر ہے۔ ہم وہاں سے آ کر بھی صحیح نہیں ہوئے، ان کا تو کرم ہے نا، انہوں نے سب کو بلایا۔ انہوں نے تو رات کو کیا کہا، نہیں جاتا ہوں، مولا نے کہا چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں، جنت تمہاری، یعنی بھیج رہے ہیں رات کو، اور صبح دشمن کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اللہ اکبر، کتنی مختلف ہے نا بات، رات کو بھیج رہے ہیں صبح کو، اور صبح کو سب چلے گئے شہید ہو کر، اور سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ اس وقت مولا نے کہا امام حسین یعنی آخری وقت تک بھی دشمن کو ہدایت دے رہے ہیں کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔ تو یہاں جو موجود تھے مولا سب کو کہہ رہے ہیں میں نے تم سب کو دیا، چلے جاؤ، پر کیوں نہ گئے؟ مولا کے جانثار تھے، مولا کو چاہنے والے تھے، جانتے تھے مولا حق پر ہیں، اور صبح سب نے اپنی جانیں لوٹا دیں، صرف امام حسین ابن علی اکیلے کھڑے تھے۔
یعنی وہ بلاتے ہیں، وہ سب کو بلاتے ہیں۔ اب یہ ہماری ظرفیت ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر لاتے کیا ہیں۔ یہ کام کرتے ہیں کہ در و دیوار کو چوم کے آ رہے ہیں یا پھر کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب چھٹے امام نے کہا کہ یہ دنیا والے کیا دعائیں کریں گے، ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ فضائل ہے میرے آقا حسین کے۔ تو بات آگے بڑھی، مولا فرماتے کہ کیا تم چاہتے ہو ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ تمہارے وجود کو لمس کریں؟ ہاں، کیوں نہیں مولا، چاہتے ہیں۔ تو میرا 8واں امام رضا علیہ السلام، وہاں امام نے کہا کہ من زارا قبر ابی عبداللہ، کہ جس نے ابا عبداللہ کی قبر کی سط الفرات پہ زیارت کی، کہا من زارا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ عرفہ اس بات کو سمجھانے میں قاصر ہے کہ یعنی کیا؟ کربلا میں امام حسین کی زیارت عرش پہ اللہ کی زیارت کیا ہے؟ یہ خدا کی زیارت کوئی کر سکتا ہے؟ خدا کوئی وجود ہے؟ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بھائی امام حسین خود سمجھاتے ہیں کہ میں اندر کس طرح سمجھا رہے ہیں مولا۔ دعا میں امام خود فرما رہے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تم کو نہ دیکھ سکے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ عزیزان محترم، ہم نہیں سمجھ پائے آج تک۔ ہم امام حسین کو ہم نے چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مثلا پورے مہینے کا پیکج۔ جیسے ہی محرم شروع ہوگا ہم کو امام حسین تھوڑی دیر یاد رہتے ہیں، ہم کو تو اپنی مجلس یاد رہتی ہے، ہمیں تو اپنی نیازیں یاد رہتی ہیں، یہاں تلک کہ ہم کو اپنے کپڑے یاد رہتے ہیں۔ صد افسوس ان پہ جو محرم کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے خود مجالس میں اپنی عورتوں کو دیکھا ہے جو بالکل نئے کپڑے پہن کر آتی ہیں، نہ جانے وہ سنی ہوں گی، نہ جانے وہ شیعہ ہوں گی، مجھے نہیں پتا، پر بہت معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ خدارہ مجلس شبیر میں آؤ تو ایسے آؤ جیسے خود کا بہت بڑا نقصان ہوا ہو، چاہے کوئی شیعہ بہن ہے، چاہے کوئی سنی ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ غم مولا کا، مولا سب کے ہیں۔ تو یہ سوچ کر کچھ سوچ کر آئیں کہ یہ مولا کی مجلس ہے، تو یہ سوچ کچھ کی ہوتی ہے۔ میری مجلس ہونی سال میں ایک دفعہ، تو میری نیاز اچھی ہو، میری مجلس اچھی ہو، تو جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے مقصد امام حسین تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے کیا فرمایا، کتنے قول تھے، کتنے نامے تھے، کتنی تقریریں تھیں، کتنے خطبے، کتنے ہدف کیا تھا۔ ہم تو بس آپس میں شروع کر دیتے ہیں لڑنا جھپٹنا، ایک گروہ یہ مانتا ہے، ایک گروہ وہ مان رہا ہے، اور ہمارا پورا مہینہ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ خدارا مجھے بتائیں کہ کیا واقعی ایسا نہیں ہوتا؟ کیا مقصد امام حسین یہ تھا کہ فرقہ بازی کریں؟ ہم کیوں نہیں، میں اس چیز کو کیوں نہیں در کر پا رہی کہ جس کو بار بار میرے آئمہ نے ریپیٹ کیا، کیوں کربلا بار بار دہرائی جاتی ہے، کیوں امام حسین کا اور امام حسین کے صحاب کا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہم وقت کے امام کے صحابی بن سکیں، تاکہ ہم وقت کی کربلا کو پہچان سکیں۔ لیکن ہم نہیں، ہم تو اپنی خواہشات کو لے کر اٹھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ہے۔ اگر مولا نے وہ پڑھ دیا تو واہ واہ، بہت اچھے مولانا تھے، بہت اچھی مجلس کروائی، بہت اعلیٰ ذاکر بلائے تھے۔ اور اگر جہاں ذاکر مولانا نے کوئی تبلیغی بات کہہ دی تو بھائی ان کو تو فضائل پڑھنا نہیں آتا۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئمہ نے اپنی زندگی میں امر بالمعروف کے علاوہ انسان کو ارتقاب اور کمال تک پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی کام کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ عزیزان محترم، آخری زمانہ اتنی جلدی سے قریب آ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ خود کو بدل جائیں۔ اگر بدلو گے نہیں تو بدلوائے جاؤ گے، اس وقت پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ایام غمی کے خوشی کے یہ صرف ظاہری نہ ہوں، دیکھو نا خوشی غمی ایسی ہو کہ میری روح بھی تو پرمسرت ہو، کیونکہ وہ دور
جس میں مولا حسین کا آخری وارث آنے والا ہے، اس دور میں پرمسرت روحیں ہی امام کا ساتھ دیں گی۔ بدن آپ جتنے مرضی اچھے کر لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبوئیں لگائیں، یہ اچھی بات ہے، طہارت ہے، لیکن جب تک روح طہارت نہیں ہوگی تو وہ اس کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، ہم مولا کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ جس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی، اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ یہ کربلا معلیٰ ہے، وہ عرش معلیٰ ہے، تو خدارا کربلا کو سمجھیں، اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیں۔ امام ہمارے وجہ سے ظہور نہیں کر پا رہے، ہمارے کرداروں کی وجہ سے۔ ہمارے کردار مولا کے صحاب کی طرح کریں، مولا حسین کے صحاب کی طرح کریں، اس حر کی طرح کریں۔ خدارا اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، خود امام ہمیں کہہ سکیں کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میری تڑپ رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرے وقت کے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ تو خدارا اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیجئے۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی ہو اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو آپ سب سے معذرت ہے، لیکن یہ حقیقت تھی جو مجھے بیان کرنی تھی، جو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔